بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم اساتذہ اکرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی عرصے سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ٹیچنگ کے حوالے سے مختلف کچھ باتیں، کچھ گفتگو ہوں اور آپ سے بات کی جائے اور اپنے تجربات آپ سے شیئر کیے جائیں، تو آج الحمدللہ یہ موقع ملا اور آج اس کی پہلی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ ٹیچرز معاشرے میں تبدیلی کا ایک اہم ایجنٹ ہے۔ ٹیچر جتنا اچھا ہوگا، جتنا کوالٹیٹیو ہوگا، جتنا سکلڈ ہوگا اور جتنا پڑھا لکھا ہوگا، تو وہ اسی لحاظ سے طلبہ کو اچھا پڑھائے گا اور معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔ آج جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں وہ دو چیزوں کو ہم کور کریں گے، ایک ہے ٹیچنگ ایٹیٹیوڈ، ایک ہے ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو حدیث یاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ ایٹیٹیوڈ کا تعلق کسی بھی استاد کی نیت سے ہے۔ ہم نے اس پروفیشن کو کیوں جوائن کیا، اس پروفیشن سے ریلیٹڈ ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کیا توقعات ہیں۔ ہم میں سے میجورٹی آف ٹیچرز جو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیچرز ہیں، انہوں نے جب ٹیچنگ کی ابتدا کی تو پس پش اس کا یہ بیک گراؤنڈ کہیں بھی نہیں تھا کہ انہوں نے ٹیچنگ کرنی ہے۔ ان کے پاس کوئی جاب اس وقت میسر نہیں تھی، ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ چلیں ہم ٹیچنگ کرتے ہیں۔ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب ایک ٹیچر آتا ہے اور کلاس روم میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد بہت ساری چیزوں کی کمی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس چیز کی کمی ہے وہ اس کی ٹریننگ ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت اہم قسم کی ایک بات اور ایک اصول ہے۔ ہم جب ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیں بھی آپ اپنی کلاس روم میں کیسے پڑھا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ٹیچنگ دا وے مائی ٹیچرز ٹاٹ می۔ وہ اس فلسفی پہ کام کرتا ہے کہ اس کی ٹیچرز نے اسے جیسے پڑھایا وہ اس کے حساب سے کام کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا 2023 میں پڑھانے والا ٹیچر ان بچوں کی تیاری کر رہا ہے جو آج کے 5 سال بعد 10 سال بعد جا کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ اگر اس کے پاس پراپر ٹریننگ نہیں ہے، اس کے پاس پراپر نالج نہیں ہے، پراپر سکلز نہیں ہے، تو یقیناً وہ اپنی چیز کو پراپر طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ تو جب اس کے پاس کوالٹی ان پٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کوالٹی لیول کی چیزیں بچوں کو نہیں دے سکتا، اور پھر بچے اتنا ہی سیکھیں گے جتنا ٹیچر اس کو دیتا ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر ایک ٹیچر بہت ہی کوالیفائڈ ہے، ایکسپیرینس ہے اور ٹرینڈ ہے، اور اس کی بنسبت ایک ایسا ٹیچر جس کی ایٹیٹیوڈ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس نے کچھ عرصہ ٹیچنگ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نئی کوئی جاب ملے گی، نیا کچھ ہوگا تو وہ ٹیچنگ کو چھوڑ دے گا، اور اس کے اگینسٹ اگر میں یہ دیکھوں کہ ایک ٹیچر اس کو بائی پروفیشن چوز کیا ہے، تو وہ یقیناً اپنی ٹریننگ پہ بھی کام کرے گا، اپنی نالج پہ بھی کام کرے گا، اپنی ایکسپیرینس کو بھی انہینس کرے گا۔ وہ ٹیچر جب بچے کو پڑھائے گا تو اس کے اندر، اور وہ ٹیچر جس نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس نے چھوڑ دینا ہے، تو بہت بڑا فرق ہوگا۔ تو میری ٹیچر کمیونٹی میں ٹیچر سے گزارش ہے کہ وہ جب ٹیچنگ کے اندر آئیں تو یہ سوچ سمجھ کے آئیں کہ انہوں نے جتنے عرصے یہاں پر رہنا ہے تو بہت اچھے طریقے سے کام کرنا ہے۔ یہی وہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جو معاشرے کے اندر بچے کی تربیت کے اندر اہم کردار بھی ادا کر سکتا ہے، اور یہی وہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جب ٹیچر آتا ہے، اس نے کہا کہ میں نے کچھ وقت گزارنا ہے اور چلے جانا ہے، تو وہ وقت گزاری کے لیے کلاس روم میں کام کرے گا اور بچوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اس چیز کو وہ کر لیں۔ دوسرا اس کے ساتھ جو ایک اہم پوائنٹ ہے وہ ہے ایپٹیٹیوڈ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب میٹرک پاس کرتے ہیں، انٹر پاس کرتے ہیں اور پروفیشنل لیول پہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی جگہ جانے سے پہلے
جس کو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کہا جاتا ہے، یعنی کیا آپ اس پروفیشن کے لیے اہل ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ ایک بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ کیا ڈاکٹر بننے کا اس کے اندر ایپٹیٹیوڈ موجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ وہ انجینئر بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ایپٹیٹیوڈ ہے بھی یا نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ٹیچنگ کے اندر ہم اپنے ایپٹیٹیوڈ کو چیک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انگنت خرابیاں پیدا ہوتی اور آگے کی طرف بڑھتی ہیں۔ پہل یہ کہا جاتا تھا کہ ٹیچرز آر اونلی بورن، دے آر ناٹ کریٹڈ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آ رہی ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچرز آر بورن ایز ویل ایز کریٹڈ۔ ہاؤ کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنی ٹیچنگ سے ریلیٹڈ کچھ مٹیریل کو اسٹڈی کرے گا، وہ ٹریننگز میں کے اندر جائے گا، وہ کچھ اس طرح کی یوزفل اپنے اوپر کام کرے گا تو وہ بھی بہت اچھا ایک ٹیچر بن سکتا ہے اور اس کا وہ ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم ٹیچنگ پروفیشن کو شارٹ ٹائم کی ایک جاب سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، کر لیا اور نہیں کیا۔ ایک تفریحاً ایک بات عرض کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ اپنے ملک میں رہتے ہوئے کسی جاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں کہ باہر ملک کا ویزا آ رہا ہے تو میں اس لیے جو ہے کوئی کام نہیں کر رہا کیونکہ اچانک ویزا آ سکتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے 4 5 6 سال جو ہے ٹیچنگ پروفیشن میں گزار لیے ہوتے ہیں اس انتظار میں کہ فلاں جگہ مجھے جاب ملے گی تو میں جو ہے اس جاب کو جوائن کر لوں گا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں اور پھر آگے کی طرف بچوں کو بہت بہترین ایجوکیشن دیں۔ ہم 21 سینچری کے اندر رہتے ہیں، 2023 کی دنیا میں رہتے ہیں، جہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ کا دور اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہمیں چھوٹے سے لنکس کا پتہ ہونا چاہیے اور ہم اپنی ٹیچنگ سکلز کو بہت امپروو اور آگے کی طرف کر سکتے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے کچھ لوگوں نے یہ شکوہ کیا اور یہ کہا کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا ریوارڈ نہیں ملتا۔ انگلش میں ایک ایڈیم ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ٹو رن اراؤنڈ لائک اے ہیڈ لیس چکن۔ اس کے اندر ایک میسج ہے کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنی ڈائریکشن کا اندازہ نہیں۔ جب ہمیں اپنی ڈائریکشن کا اندازہ نہیں، چاہے تو ہم صبح سے لے کر شام تک کلاس روم میں چیخیں، چلائیں، اٹھیں، بیٹھیں، ساری چیزیں کریں، وہ پروڈکٹیوٹی ہمارے ہاں آ نہیں سکتی۔ تو اس کے ساتھ ایک اور کنیکٹڈ بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے آپ مجھے بتائیں کہ کتنے اساتذہ ہیں کہ جنہوں نے پچھلے 1 سال کے اندر اپنی ٹیچنگ ڈیولپمنٹ کے اوپر 2000 روپے یا 3000 روپے خرچ کیے ہوں اور پھر یہ کہا ہو کہ ہاں بھائی میں ڈیزرو کرتا ہوں یہ گلہ کرنے کے لیے کہ ٹیچنگ تھینکلیس جاب ہے۔ میں نے جب تک اپنی اوپر محنت نہیں کی، اپنی سکلز کے اوپر کام نہیں کیا اور اپنے آپ کو ٹرین اور کوالیفائڈ ٹیچر نہیں بنایا تو میں کیسے یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میری کلاس روم میں بہترین آؤٹ پٹ آ سکتا ہے؟ میں کیسے ان پروفیشنل ٹیچر کے ساتھ اپنا کمپیریزن کر سکتا ہوں کہ وہ بہت اچھا کماتے ہیں اور میں بہت اچھا نہیں کماتے؟ میدان آپ کے سامنے ہے، محنت آپ کریں صحیح ڈائریکشن میں، اپنے آپ کو مختلف ٹریننگز کے اندر انوالو کریں، ریڈنگ کریں، اپنے آپ کو جتنا پالش کر سکتے ہیں کریں، باقی انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ جزاک اللہ۔ یہ اس سیریز کی ایک پہلی ورکشاپ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک موٹیویشنل ٹائپ کی اور اویئرنیس لیول کی ہے۔ آئندہ کچھ ورکشاپ کے اندر ہم اسکل بیس کچھ چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ہم کہاں سے شروع کریں، کیا کریں، وہ کون سے ایریاز ہیں جن کو ہم ڈسکور اور ایکسپلور کریں اور اپنے آپ کو جو ہے ایک بہت بہتر کوالیفائڈ پروفیشنل بنا سکیں۔ آئندہ تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔